حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام روئے زمین پر آئے۔ آدم کا بھی پیغام ایک، قل هو اللہ احد، یعنی کہ اللہ ایک۔ حضرت موسیٰ کا پیغام بھی ایک، قل هو اللہ احد۔ حضرت ہارون کا پیغام بھی ایک، قل هو اللہ احد۔ حضرت شیش کا پیغام بھی ایک، حضرت نوح کا پیغام بھی ایک، حضرت داؤد، ایوب، سلیمان، یعقوب، یوسف، سب کے پیغام ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اپنے سارے امتی کو، اپنے سارے بندوں کو ان نبیوں نے کہہ دیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب کی دعوت ایک تھی کیونکہ سب کا خدا ایک تھا، سب کی تبلیغ ایک تھی کیونکہ سب کو رب نے ایک پیغام دیا، یعنی کہ هو اللہ احد۔ سب کی تعظیم، سب کی شخصیت، سب کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل ایک تھا، مگر کیا ماجرا ہے، رب کے ان بندوں میں سے قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، رب نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فرعون نے رب کی نافرمانی کری، رب نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قوم لوط نے نافرمانی کری، رب نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی۔ اصحاب فیل والوں نے رب کی نافرمانی کری، رب نے ابابیل کے ذریعے ان کے سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ مگر جب نمبر آیا سرزمین مکہ میں، وہ جب آمنہ کا لال جگر، وہ عبداللہ کا نور نظر جب کہتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، ابو لہب نے جب سنا کہ محمد پیدا ہوا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ یہی ماجرا جب ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل نے سارے مکہ والوں میں مٹھائیاں تقسیم کری، مگر جب 40 سال ہوتے گئے، میرے نبی کہتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا میں امین نہیں، کیا میں صادق نہیں؟ سارے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں؟ پھر میرے نبی پوچھتے ہیں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہی ابو لہب کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا ہے، نبی سے کہتا ہے تبًّا لک الہٰذا جمعنا لک، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کرا؟ میرے پیارے بھائیوں، مگر جب معاملہ ابو بکر تک پہنچتا ہے، اس یار غار تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے بندو تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے فرینڈ تک پہنچتا ہے، وہی ابو بکر کہتا ہے آمنا وسلمنا۔ یہی پیغام جب عمر فاروق تک پہنچے، عثمان غنی تک پہنچے، حیدر کرار تک پہنچے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو محذورہ، ابو دجانہ، حضرت جلابیب، سارے صحابہ تک جب یہ پیغام پہنچے، مکہ والوں تک پہنچے، مدینہ والوں تک پہنچے، نبی کے جانثار کہہ دیں کہ آمنا وسلمنا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین نے صحابہ کرام پر بڑا ظلم کرا کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، وہ مسلمان ہونا چھوڑ دیں، مگر نبی کے ان جانثاروں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ دین اسلام کو کوئی ایک بال کے برابر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔